أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. قربانی ایک ایسا عمل اور نتیجہ ہے جس کی اہمیت پر جس کی مشروعیت پر جس کے مسموع ہونے پر پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے اور اجماع ہے. اس فریضے کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے. کتب احادیث میں کوئی ایک کتاب ایسی نہیں جس کتاب میں باب القرآن قائم نہ ہو، قربانی کے حوالے سے چیپٹر قائم نہ ہو مستقل. اور اس بات کے تحت 20 احادیث ذکر کی گئی. قربانی کے جانور کے شرائط کے بارے میں بتایا گیا، قربانی کی فضیلت بتائی گئی، اہمیت بتائی گئی. یہ ایک امت کا اجماعی عقیدہ اور مسئلہ ہے. اس کا مشروع ہونا نص قطعی سے ثابت ہے. اس کا انکار یہ اس کی مشروعیت کا، اس کے مشمول ہونے کا انکار
ہوتا ہے جو بے دین ہو، جو ملحد ہو، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء علیہ السلام کو یہ حکم دیا کیا قربانی کے لیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے جس میں حوض کوثر بھی شامل ہے. اس کے شکرانے کے طور پر آپ کو دو کام کرنے ہیں. یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑے انعام سے نوازا ہے، اور ایسے انعام سے نوازا ہے جو آپ سے قبل کسی پیغمبر کو اس انعام سے نہیں نوازا. وہ ہے خیر کثیر. لہٰذا اس کے شکرانے کے طور پر آپ کو دو کام کرنے ہیں. نمبر 1، مصلی ربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی ہے. نمبر 2، وانحر، اور قربانی کرنی ہے، اونٹ نحر کرنا ہے. جو اس ایت مبارکہ میں جو سورۃ الکوثر کی ایت مبارکہ نمبر 2 ہے، اس میں 2 حکم دیے گئے. آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ تشریف لائے، آپ 10 سال مدینہ میں رہے. آپ 10 سال تک قربانی کیا کرتے تھے، ہر سال قربانی کیا کرتے تھے. کوئی سال آپ نے قربانی کا مس نہیں کیا. مالی اعتبار سے کتنے کمزور تھے، اپنے پیٹوں پر پتھر باندھنے پڑے. خندق کے موقع پر 2 پتھر، ایک بھی نہیں. گھروں میں 3 مہینے تک چولہے بھی چلا کرتے تھے. پانی اور کھجور پر گزارا کیا کرتے تھے. اتنی غربت، فقیری محتاجی کے باوجود 10 سال آپ مدینہ میں رہے، ہر سال قربانی کیا کرتے. یہ بات اس میں بدلائی جا رہی ہے. سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتیں بہت سننے کو ملتی ہیں. اس سے بہتر ہے کسی بیوہ اور ان کی سرپرستی کر لو، کسی یتیمہ کی شادی کروا لو، کسی غریب غربت کے گھر میں راشن پہنچوا دو. پہلے تو ہمیں سمجھنا ہوگا یہ اس طرح کی منفی باتیں پھیلانے والے ہیں کون. اس طرح تک ہمیں پہنچنا ہوگا. آپ حیران ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک کتے کھانا، بلیاں کھانا جائز اور حلال ہے. خنزیر کھانا وہ تو قرآن میں ثابت ہے، خنزیر کا حرام ہونا. کتے، بلی، چھپکلیاں، چوہے، سانپ کھانا جن کے نزدیک حلال ہے، بولا ٹھیک ہے. میری مراد منکرین حدیث ہے. یہ قربانی کے حوالے سے جو بھی منفی باتیں پھیلائی گئی یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے. یہ لوگ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. ان سے کئی سوالات کیے جا سکتے ہیں، جبکہ یہاں علماء نے صراحت کی ہے کتاب اللہ سے مراد قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے. کتاب اللہ سے مراد قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، دونوں چیزیں. یہ قرآن ہماری مسجد میں موجود ہے. اس قرآن کا تعارف ہمارے سامنے حدیث نے پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قرآن ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال سے
جو پہلے کی زندگی تھی، جو آپ نے بغیر نبوت کی زندگی گزاری، اس وقت کبھی کوئی قرآن کو جانتا تھا؟ جب آپ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں بنے، آپ 40 سال کے ہوئے، تب آپ علیہ السلام پر وحی کی گئی، تب پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے۔ اس سے پہلے کسی کو کیا پتا یہ کیا ہے کیا نہیں؟ تو ہمیں قرآن کے تعارف کے لیے بھی حدیث کا محتاج ہونا پڑے گا، کیونکہ قرآن کے بارے میں ہمیں حدیث نے ہی بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ اور پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے، وہ قرآن بچھو چوہے ان کی حرمت کی دلیل دیتا ہے، سانپوں کی حرمت کی، گدھوں کی حرمت کی، کتوں کی حرمت کی دلیل دکھائے، کہیں بھی نہیں ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف جو لوگ ملحدین سے متاثر ہیں، مستشرقین جنہیں کہا جاتا ہے، یہودیوں کے، انگریزوں کے جو اعلی کار ہیں، یہ باتیں انہیں کی طرف سے پھیلی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قربانی کی مشروعیت پر امت مسلم کا اتفاق ہے۔ آج 1450 سال تقریباً بیت گئے، ایسے بدبخت امت میں کبھی نہیں ہے جو مسلمان ہو، کلمہ گو ہو اور قربانی کے انکار کریں، ان بدبختوں کے علاوہ۔ اور یہ کہتے ہیں کسی بیوہ کی سرپرستی کر لیں، تو غربا کو، غریبوں کو، مسکینوں کو راشن دلا کر دے دے، کسی یتیمہ کی شادی کروا دے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے ایک کے کتنے کروڑ پتی لوگ ہیں، کروڑوں کے کاروبار ہیں، کبھی ان کے پاس کوئی گیا جا کر اس کو بولا یار یتیمہ کی شادی کروا دو؟ فلاں غریب تمہارا پڑوسی ہے، اس کے گھر میں راشن پہنچا دو، اس کو کیوں نہیں کہا؟ یہ صرف قربانی ہی کے ساتھ مسئلہ کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے اپنی منفی باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں میں عام کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے یہ لوگ قرآن کے منکر ہیں، احادیث کے بھی منکر ہیں، اور اس طریقے سے یہ لوگ ڈائریکٹ دین اسلام پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی علماء ربانی دین موجود ہیں، قیامت تک موجود رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے باور کرا دیے ہیں، دنیا والا سن لو، جس دنیا میں رات کے اندھیرے ہیں اسی دنیا میں دن کو زیادہ بھی موجود ہے۔ ان کے منفی گروہ میں لوگوں کا ایک جواب ملتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے۔ بہرحال ہمیں یہ حقیقت جاننی ہوگی، یہ اصل پڑھتے گھنٹہ یہ ان منکرین حدیث کی طرف سے پھیلایا جاتا ہے، اور مختلف قسم کے اعتراضات کر کے یہ جان کی جو ہے نسل کشی ہو رہی ہے۔ کیا اور جن میں جانور نہیں کرتے ہیں؟ منگل اور بدھ کے علاوہ آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، پورے پاکستان میں کتنے جانور کٹے ہوئے آپ کو ملیں گے؟ لاکھوں مرغیاں جن کو کٹیاں نہیں کٹتی، وہاں جانوروں کی نسل کشی نہیں ہوتی، اس قربانی کے ساتھ کیوں خاص ہے؟ اصل میں یہ لوگ اپنا جو منفی گروہ میں اکٹھا ہے اس کے ذریعے مسلمانوں کو قربانی سے برزن کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی کے بکرے آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ نے تقسیم کی، اپنے صحابہ نے تقسیم کی قربانی کے جانور، بکرے، بکریاں، بکرے، بکریاں۔ اگر قربانی کرنے سے بہتر کوئی اور کام ہوتا آپ علیہ السلام وہ کام، اس دن سب سے بڑھ کر تسل حجہ کو سب سے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بہترین عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا خوشبودی کے حصول کے لیے اپنے جانوں کی قربانی کرنا ہے۔ ہاں کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اس کا پڑوس اس کو خرید کر دے دو۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا قربانی کی اہمیت اور واضح ہو گئی
کہ اگر کسی غریب غربا کے پاس، یتیم کے پاس، مسکین کے پاس، کسی بیوہ کے پاس طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، جو اس کا پڑوسی ہے، جو امیر ہے، جو مالدار ہے، جو کروڑ پتی ہے، لاکھوں میں کھیلتا ہے، اربوں میں کھیلتا ہے، وہ خرید کر دیتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے صحابی کی ذمہ داری لگائی، جہاں دیکھو پورے مدینہ کا چکر لگاؤ، کون وہ میرا صحابی ایسا ہے جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ چیک کیا گیا، دیکھا گیا، جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا، آپ نے خود خرید کر سب کے گھروں میں۔ ہمیں یہ چیز اختیار کرنی چاہیے، اس چیز کو اپنانا چاہیے، اس چیز پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ قربانی کے خلاف منفی پروگرام کرنے کے زد میں آ کر قربانی کے حوالے سے بدزن ہونا چاہیے۔ اور ایک حقیقت ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے، یہ قرآن جو قانون ہے، اس قانون کا جو پریکٹس ہے، جو پریکٹیکل ہے، وہ حدیث ہے۔ حج کا بیان قرآن پاک میں ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ذمہ حج فرض کر دیا، پورا قرآن کھول کر دیتے، کہیں حج کی قسم نہیں ملے گی، حج کا طریقہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بار سینکڑوں آیات نماز کی اہمیت، فرضیت، فضیلت پر مشتمل ہے۔ کوئی ایک آیت ایسی نہیں جس آیت میں نماز کا طریقہ بتا دیا ہو۔ زکوٰۃ کا بابر حکم دیا گیا مکی صورتوں میں، مدنی صورتوں میں، کوئی ایک آیت ایسی نہیں جس آیت میں زکوٰۃ کا طریقہ بتایا گیا ہو۔ کتنے پرسنٹ دینی ہے، سال میں کتنے بار دینی ہے، مہینے میں دینی ہے، سال میں دینی ہے، ہفتے میں دینی ہے، کب دینی ہے، کس وقت دینی ہے، کتنی دینی ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہم مسارہ میں زکوٰۃ 8 بتا دیے کہ ان کو زکوٰۃ دینی ہے، دینی کتنی ہے، کتنا مال ہو، کتنے پرسنٹ دینی ہے، اس بارے میں قرآن خاموش ہے۔ اللہ حاضر کیا بہت ساری باتیں ہیں، شادی بیاہ ہے، دیگر بہت ساری چیزیں ہیں، ان سب کا طریقہ حدیث میں ملے گا۔ اے اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تم نے تو بتا دیا حج کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو۔ اللہ تو نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ زکوٰۃ کے مسائل پہ ان کو زکوٰۃ دینی ہے، کتنی دینی ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، حج کرتے ہیں، بیت اللہ کا عمرہ کرتے ہیں، عمرے کا تذکرہ قرآن پاک میں، حج کا تذکرہ قرآن میں، اللہ کرنا کیسے ہے؟ اللہ کو کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، لقد قال لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہاری طرف ایک سیمپل بھیج رہا ہوں، ایک نمونہ بھیج رہا ہوں، ایک آئیڈیل بھیج رہا ہوں، جو کچھ یہ کہے، جو کچھ یہ کہے ویسے مانتے جاؤ، ویسے کرتے جاؤ، حج بھی کر لو گے، عمرے بھی کر لو گے، نماز بھی پڑھ لو گے، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، دیگر جو شریعہ احکام پر کے عمل کر لو گے۔ ایڈیل اور نمونہ میں نے تمہاری طرف دے دیا ہے۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے کیا فرما رہے ہیں؟ ترکت تمہارے فیضائی لیلها ونہارها سواء لا یزیغ عنها الا ہالک۔ اے میرے صحابہ کرام کی جماعت، تمہیں ایسے روشن دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اور ان شرعی احکام سے وہی اپنے آپ کو دور کرے گا جس کے قیمت قسمت میں بربادی لکھی ہوگی۔ یاد رکھیے یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے، قرآن کی ایک آیت پر بھی اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم حدیث کو مد نظر نہ رکھیں، بلکہ کئی آیات ایسی ہیں خود صحابہ کرام نہ سمجھ سکے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھا۔ کئی ایک آیات مبارکہ ایسی ہیں، حالانکہ وہ عرب نام تھے، فصیح بلیغ تھے، بلاغات تھے، فصاحت تھے، بہت ساری آیتیں وہ نہ سمجھ پائے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر اور توضیح بیان کی۔ مثلا دو مثالیں دیتا ہوں تاکہ منکرین حدیث کا جو منفی پروپیگنڈا ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ خاص کر قربانی کے عمل سے جو کچھ منفی پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر پھیلا
انسانوں کی طرف سے ملحدین کی طرف سے، تاکہ اس ہمارے ساتھ چمٹا رہے، قربان کی محبت ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بعد ایت مبارکہ نازل ہوئی۔ صحیح مسلم میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو مکس نہ کیا، ظلم کی ملاوٹ نہ کی، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے امن بھی ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ گمراہی سے بھی بچے ہوئے ہیں، بے خوفی سے بھی بچے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اینا لا یظلم نفسہ، اس آیت میں کہا گیا جو ایمان لائے اپنے ایمان کو ظلم کو مکس نہ کیا، ظلم کی ملاوٹ نہ کی، ان کے لیے امن بھی ہے، وہ ہدایت یافتہ بھی ہے۔ کبھی طور پر ہم سے آخر ظلم ہو ہی جاتا ہے، اس آیت میں تو ہماری کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اب دیکھیں سمجھ نہ سکے کیا ظلم سے مراد کیا ہے، ظلم کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، کیا ظلم سے مراد کیا ہے؟ حالانکہ عرب جانتے تھے، فصیح تھے، بلیغ تھے، فصاحت تھے، بلاغا تھے۔ آدم علیہ السلام تک ان کو اپنے نسب نامے یاد تھے، آدم علیہ السلام اپنے باپ دادا سے لے کر آدم علیہ السلام کی زبان ان کو نسب نامے یاد ہے۔ اور عرب اور ذہین کبھی ایسے تھے، ہمیں دادا نہیں۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بھیجا ایک بار کا دن، کھانا جگہ پر کفار ہے، جب پتہ لگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جو دشمن تھے، جو کافر تھے، ان پہ ان کے بارے میں پتہ چل گیا، انہوں نے وہ علاقہ چھوڑا، کسی اور علاقے میں جانے لگے، ارد گرد کے چھپ گئے۔ ان سے ایک مسٹیک ہو گئی، مدینہ سے جو کھجوریں آتے نا، کھجوروں کی کٹیاں انہوں نے وہیں پھینک دی، جہاں کچھ دیر پڑاؤ ڈالا تھا، کھجوریں جو کھائی تھی، ان سے مسٹیک یہ ہو گئی کہ کھجوروں کی کٹیاں وہاں پھینک دی۔ کوئی دشمن آئے، انہوں نے کھجور کی گٹھلی اٹھائی، چیک کیا، کہا یہ مدینہ کی کھجور ہے۔ اس قدر وہ جانتے پہچانتے تھے، چیزوں کی شناخت تھی ان کو، وہ گٹھلی پہچان گیا کہ مدینہ کی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ یہ لوگ ارد گرد تھے، کیونکہ آخر کر یہ سارا شہید ہو گیا۔ یہ لوگ تو اس قدر جو لوگ بلیغ تھے، فصیح تھے، اور اس قدر سمجھداری والے تھے، اس قدر ان کا بلا کا دماغ تھا، تو پھر بھی دین کی باتیں سمجھنے کے لیے امام الانبیاء علیہ السلام کو ہر دفعہ ضرورت ہے، قرآن کے تفسیر میں سمجھ سکتے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، صراحت فرمائی، الم تسمع قول العبد الصالح، اے میرے صحابہ کرام کی جماعت، تم نے اللہ کے نیک بندے کی بات نہیں سنی؟ ظلم کی بہت تفسیر اللہ تعالیٰ نے فرما دی اپنے پیارے بندے سیدنا لقمان علیہ السلام کی زبانی، ان الشرک یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اے بیٹے شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس ایت میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اب تفسیر کی، جب وضاحت کی، جب شرح کی، اب جا کے پتہ چلا کہ اس ایت مبارکہ میں ظلم سے مراد کیا ہے، شرک۔ جب ایک معمولی سی بات کو لوگ نہ سمجھ پائے امام الانبیاء علیہ السلام کی تفسیر کے بغیر، میں اور آپ پورا قرآن کیسے حدیث کے بغیر سمجھ سکتے ہیں؟ ممکن نہیں۔ دوسرا بات ہے، عدی بن حاتم طائی کے بیٹے، حاتم طائی بہت بڑا سخی بندہ تھا، اس کے بیٹے عدی رضی اللہ عنہ، عین دال یا علی نہیں، علی بن ابی طالب نہیں، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عین دال تا یا عدی بن حاتم،
حاکم صحیح بنے گا. قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی سورۃ البقرہ میں، رمضان کا مہینہ ہے. وہ آیت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت تک کھاتے رہو پیتے رہو جب تک سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا ان دونوں دھاگوں کے بارے میں پتہ نہ چل سکے کہ کون سا دھاگا سفید ہے کون سا دھاگا سیاہ ہے. جب تک ان میں فرق واضح نہ ہو اس وقت تک کھاتے رہو پیتے رہو. یہ قرآن کیا انہوں نے ایک سفید دھاگا لیا. کون تھے؟ عرب ذات تھے. کون بھائی کا لال جو یہ کہتا ہے حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں آتا ہے اس کا ہمارے پاس لاؤ ہم اس کو بتائیں گے. بڑا باتیں تم قرآن سے حل کر کے بتاؤ. جو قرآن تھیوری ہے قانون ہے اس پر عمل کرنے کے لیے امام الانبیاء علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی ہے. آپ کی زندگی کو اگر ایک طرف رکھ دیں خالی قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کیونکہ قرآن پر عمل ہو ہی نہیں سکتا بغیر حدیث کے. سمجھ ہی نہیں سکتے. بہرحال انہوں نے 2 دھاگے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگا اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے اور سو گئے. صبح ہوئی تو دیکھتے رہے دھاگے اٹھا کر اور کھاتے رہے تھوڑا تھوڑا کھاتے رہے پیتے رہے. یہ سمجھتے رہے کہ ابھی سحری کا ٹائم تقریر نہیں ہوا ختم نہیں ہوا. سحری کا ٹائم ابھی باقی ہے. حتیٰ کہ بہت زیادہ سفیدی چھا گئی. اب جا کے پتہ چلا کہ یہ دھاگا سفید ہے یہ دھاگا سیاہ ہے. اب روزہ بند کیا سحری کرنا اب تمرین کی. دونوں دھاگے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اللہ کے رسول اللہ کا قرآن پاک نے کہا ہے فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. اس وقت تک کھاتے رہو پیتے رہو جب تک سفید دھاگا اور سیاہ دھاگے میں فرق واضح نہ ہو. جو 2 دھاگے لایا ہوں ابھی جا کر بڑی مشکل سے پتہ چلا ہے کہ کون سا دھاگا سفید ہے کون سا دھاگا سیاہ ہے. آپ نے پہلے کو مذاق کیا حدیث تمہارا تکیہ اتنا بڑا ہو گیا تھا رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی اس میں سما گئی. اس سے مراد کیا ہے؟ رات کی سیاہی ہے صبح کی سفیدی ہے نہ کہ یہ تو بھاگے بڑھا. اور ہم کیا کہتے ہیں پورا قرآن بغیر حدیث کے سمجھنے کا ممکن ہے. تو قرآن کی بات ہے نا. اللہ کے بندو حدیث بھی ہم حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. حدیث بھی حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. اپنی بات کرو کہا کہ یہ حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو. یہ بات کہاں سے چلی؟ قربانی کے حوالے سے حدیث پیش کی گئی. جب سورہ ابن ماجہ کی حدیث حالانکہ حسن درجے کی حدیث ہے اور باطل لوگوں کی خیانت دیکھیں. ایک تو منکرین حدیث اسی حدیث سے قربانی کے نہ ہونے پر استدلال کر رہے ہیں. اور ظالم تم تو حدیث کو مانتے ہی نہیں ہو پھر حدیث کو بطور حجت کیوں لے رہے ہو؟ اپنی منمانی طویل کرتے ہوئے کہ حدیث ضعیف ہے حالانکہ حسن درجے کی حدیث ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھے اور ہماری قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. آپ کی واضح حدیث ہے. کہہ رہے نہیں حدیث ضعیف ہے. پہلے تو میں یہ پوچھتا ہوں اپنے بڑوں سے پوچھو حدیث کو بطور حجت مانتے بھی ہیں یا نہیں؟ اللہ کے بندو تم تو حدیث مانتے ہی نہیں ہو تو قربانی کے عدم وجوب پر یا قربانی کی عدم مشروعیت پر دلیل کس منہ سے دے؟ پھر کیا کہتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے حدیث فکر سے منع کر دیا. یہاں بھی یہی جواب ہے. انکار حدیث پر بھی اگر تمہارے پاس تھوڑی سی حیا ہو تو ڈوب کے مر جاتے. انکار حدیث پر بھی استدلال حدیث سے ہی کر رہے ہو. انکار حدیث پر استدلال حدیث سے ہی کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی نے حدیث لکھنے سے منع کیا. تم تو حدیث کو مانتے نہیں ہو تمہارا تو استدلال بنتا ہی نہیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے وقتی طور پر کچھ وقت کے لیے تاکہ قرآن اور حدیث مکس نہ ہو جائے
منع کر دیا، لیکن آپ نے بعد میں خود اجازت دی، اکتبوا لابی ساحل، آپ نے پورا خطبہ دیا حجۃ الوداع سے واپس، بڑا عظیم خطبہ دیا، بڑا بہترین خطبہ دیا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا خطبہ مجھے لکھوا دیجیے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اکتبوا لابی ساحل، ابو شاہ کو یہ میرا پورا خطبہ لکھ کر دے دو۔ اب بتاؤ یہ جو لکھا جا رہا ہے قرآن ہے یا حدیث؟ آپ کا اپنے خطبے کے بارے میں، اور پھر میں پھر رک کر یہی کہوں گا، یہ جو باطل استدلالات کرتے ہو، حدیث اللہ اکبر جو سونے کے پانے سے لکھنے کے قابل ہے، اپنے باطل استدلالات پر بھی تم حدیث کا ہی سہارا لے رہے ہو۔ بہتر تھا ڈوب کے مر جاتے یہ سہارا لینے سے پہلے۔ جس کو مانتے نہیں ہو، جس کا انکار کرتے ہو، جس کے بارے میں منفی بولوں میں گندا کرتے ہو، اپنے انکار پر بھی یہ استدلال حدیث سے ہے۔ یہ کس منہ سے استدلال کرے؟ کوئی بتانے والا بتائے نا ان کو۔ مگر بات دوسری طرف نکل گئی۔ عرض کر رہا تھا امام الانبیاء علیہ السلام نے صراحت فرمائی، وضاحت فرمائی، اے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے مراد رات کی سیاہی ہے، جن کی سفیدی ہے، نہ کہ وہ دو دھاگے ہیں جو آپ کو زندے میں کام آتے ہیں۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ حدیث بھی حدیث سے محتاج ہے، وضاحت بھی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک بات بیان کی، صحیح بخاری سے مسلم ہے، من احب لقاء اللہ يحب اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے مسلم، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے۔ صدیق ہے کہنا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا لنکرہ الموت، کبھی طور پر موت کو ہم پسند کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ موت آئے۔ آپ نے وضاحت کر دی، بڑے سا دادی کا، اے ایسا اس کا یہ مطلب ہے نہیں جو تم سمجھی ہو۔ آپ کی حدیث کے وضاحت بھی آپ سن کر یہ کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا جب کسی مومن مطلق کی گریزگار کی موت کا ٹائم آتا ہے، فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، اللہ کی رضامندی کی خوشخبریاں دیتے ہیں، اللہ وجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی عزت کی جنتوں کی بشارت دیتے ہیں۔ اس وقت ولیس شیء احب الیہ مما احبہ، سب سے بڑھ کر اس کے نزدیک وہ چیز ہوتی ہے جو آگے جنت اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی طرف ملاقات کرنا، اللہ کے طرف جانا سب سے پسندیدہ چیز اس کے نزدیک یہ چیز ہوتی ہے۔ اب بیوی بچی سے محبت نہیں، کاروبار سے محبت نہیں، دنیا سے محبت نہیں، آگے جب تک اس کو دکھائی دے رہی ہوتی ہے، جس کی بشارت دے دی جاتی ہے، اس موقع پر اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ اس سے ملنا چاہتے ہیں، یہ مطلب۔ اور اگر کسی غیر مسلم مشرک کافر کے موت کا ٹائم آتا ہے، اس کو بھی دو خبریں دی جاتی ہیں، اللہ کی پکڑ کی، اللہ کے عذاب کی خبر دی جاتی ہے۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، سب سے ناپسندیدہ چیز، ناپسند چیز، پسند نہ ہونے والی چیز، قابل نفرت چیز کافر کے نزدیک، مشرک بدعتی کے نزدیک وہ ہوتی ہے جو جہنم کی صورت میں، اللہ کی گرفت کی صورت میں اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب یہ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، اللہ اس سے نہیں ملنا چاہتا، اس کا مطلب کوئی دیر ہے۔ کاش کہ یہ چیز ہماری سمجھ میں آئے۔ حدیث میں جب تک حدیث دوسری وضاحت نہ کرے اس کی، اس کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ قرآن تو پھر بھی اللہ کا کلام ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن نازل کی، اس کی وضاحت آپ کریں۔ ہاں اپنی مرضی سے نہیں، اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، یہ ہوگا ہماری مرضی سے، لیکن ہوگا آپ کے سے، ہوگا ہماری مرضی سے، آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا، ہوگا ہماری مرضی سے، لیکن ذریعے آپ کے ہوگا۔ یہ ہے حقیقت۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات اسی حوالے سے عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، یہ علت کی بنا پر عائشہ رضی اللہ عنہ، دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے، صحیح بخاری میں ہے، دیکھیں نا قرآن کی آیت، عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں سمجھ گئی، 20 اور سینکڑوں واقعات موجود ہیں، کئی جمعہ پڑھا جا سکتے اس بات پر کہ قرآن حدیث کے بغیر سمجھ
کرنا ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اور یہ منفی پردے اکٹھے کرنے والے یہ منکرین حدیث، جیسے کہ میں نے عرض کیا، جن جن چیزوں کی نشاندہی کی، ان چیزوں کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے، منکرین۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اس کا آسان حساب ہوگا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لی تھی، آپ نے فرمایا من نوقش عذب، جس کا حساب لیا جائے گا وہ مارا گیا۔ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ حساب لیا جائے گا آسان۔ جس کے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا سیدھے ہاتھ میں اس کا آسان حساب ہوگا۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ جس کا حساب ہوگا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ بظاہر تضاد ہے، حقیقت میں تضاد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا آسان حساب کا مطلب یہ ہے صرف لوگوں کے متقین لوگوں کے مومنوں کے مسلمانوں کے گناہ پیش ہو کے اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں۔ ہاں عذاب میں حساب میں مناقشہ یہ ہے، مناقشہ یہ ہے، اور بندہ تب مارا جائے گا اللہ کسی گناہ کے بارے میں پوچھ لے گے گناہ کیا کیوں، اللہ کے کیوں کا جواب کسی کے پاس۔ اللہ حاضر قیاس ہمیں یہ باتیں سمجھنی ہوتی۔ آپ بڑے دھڑلے سے قربانی کیجئے، قربانی کی مشروعیت پر قرآن و حدیث کے بیسیوں دلائل موجود ہیں۔ سب سے بڑھ کر امت کی اس بات پر اتفاق اجماع ہے، کوئی ایک امت کا گروہ ایسا نہیں جو اس کی مشروعیت پر جس کا اجماع نہ ہو، اتفاق نہ ہو۔ جو عرفہ بھی آنے کو ہے، اس بار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک دن میں 9 ذی الحج ہے، مکہ میں بھی وہی دن ہے، یہاں بھی وہی دن ہے۔ یوم عرفہ جو کہ 9 ذی الحج ہے، وہاں بھی منگل کے روز ہوگا، یہاں بھی منگل کے روز ہے۔ اس سال ایک ساتھ تاریخی چل رہی ہے، تو یہ روزہ رکھیے۔ اس روزے کی اس دن کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے صغیرہ گناہ اس کی وجہ سے معاف ہو جائے۔ خود بھی رکھیے، اپنے بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی رکھوائیے۔ یہاں پھر ایک اور نقطے کی بات ذہن میں آ گئی، کئی مساجد ایسی ہیں جہاں سحری کے ٹائم اذان نہیں ہوتی۔ کم از کم یہی بات ہم سمجھ لیں اللہ کے بندہ، جن کی اذانیں پورے ایک مہینہ سحری سے 1 منٹ پہلے اذانیں ہوتی ہیں، 11 مہینے میں وہ سحری سے 10 منٹ آگے کیوں نکل جاتے ہیں؟ کون سی حدیث ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ سحری کے ٹائم سے 15-20 منٹ بعد اذان دی جائے؟ وہ ایک حدیث تھی۔ سحری کے ٹائم کے کمپلیٹ ہونے کے بارے میں اعتماد کیجیے آپ حدیث کے ساتھ، باقی مسجدوں کی اذانوں پر قطعاً اعتماد نہ کیجیے۔ ان کی اذانیں سحری کے وقت کے ختم ہونے کے 15-20 منٹ بعد ہوتی ہیں۔ اعتماد کرنا ہے اسی مسجد کی اذان پر اعتماد کرنا ہے، کیونکہ سال بھر میں آپ حدیث کی مساجد میں فجر کے اذان سحری کے ٹائم ختم ہوتے ہی ہوتی ہے۔ تو ضرور یہ روزہ رکھیے، اپنے گھر والوں کو رکھوائیے، اور اسی طرح عید کے لیے جائیے۔ عید کے جو مصنوع اعمال ہے وہ ذہن میں رکھ لیں، آتے ہوئے جاتے ہوئے تکبیرات کا اہتمام کیجیے۔ اور قربانی کا جو جانور ہے اس کے وجود کے بارے میں ہم نے اچھی طرح سن لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ قربانی کی اہمیت کو بتانا ضروری تھا۔ جاتے ہوئے جس راستے سے جائیں باقی دوسرے راستے سے ہیں، اور تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیے، تکبیرات پڑھتے ہوئے تکبیرات کے اہتمام کیجیے۔ 13 ذی الحج کی عصر تک، مغرب سے پہلے تک تکبیرات کا کثرت سے اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔